بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردیوں کا موسم تھا، شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ شدید سردی کی وجہ سے میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مجھے اپنا کام جلدی سمیٹ کر ابا کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہونا تھا، مگر میرا کام ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ فیکٹری کے مالک نے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا کام میرے ذمہ لگا دیا تھا، جس کو مکمل کرنے میں مجھے دیر ہو رہی تھی۔ ابا بھی میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کے ساتھ ہی گھر جانا تھا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے تمام کام مکمل کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے تو میں ابا کے ساتھ فیکٹری کو تالا لگاتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ فیکٹری میرے گھر سے چند منٹوں کی مسافت پر تھی، اس لیے میں ابا کے ہمراہ پیدل ہی سفر کیا کرتا تھا۔ جب ہم گلی کے نکڑ پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری پاگل ماں سامنے ہر روز کی طرح ایک نیا ہی تماشا لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس بار اس کی ناک میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ محلے کے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ مجھے اماں کو اس حالت میں دیکھ کر اچھا نہ لگا، تو میں نے فوراً جا کر اس کو اٹھایا اور گھر کی جانب بڑھا۔ ابا جلدی سے جا کر قریبی ڈاکٹر کو بلا کر لائے تھے۔ جب اس نے اماں کا معائنہ کیا تو ایسی بات بتائی جس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ دماغی اعصاب کمزور ہونے کی وجہ سے تمہاری اماں کے سیلز ڈیمیج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کی ناک میں سے خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی ماں کو کسی بڑے سرکاری ہسپتال میں لے جاؤ، کیونکہ اب ان کی حالت میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ مجھ سے جہاں تک ممکن تھا میں ان کا علاج کر رہا تھا، مگر اب ان کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ دوائیں مجھے لکھ کر دی اور ضروری ہدایات دیتے ہوئے چلا گیا۔ مجھے مزید پریشانی نے گھیر لیا۔ میں رات بھر اماں کی بیماری کے بارے میں بہت پریشان رہا، مگر میرے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اماں کے ساتھ رات بھر جاگتا رہا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، لیکن ان کی کسی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی نفسیاتی حالت میں بولتی جا رہی تھی۔ اماں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے رات کے کون سے پہر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے روز ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اماں مجھے اور ابا کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اماں کے اچانک انتقال کی وجہ سے ہم دونوں کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اماں کی تدفین کا تمام کام میرے بڑے ماموں نے سر انجام دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہیں، مگر قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میرے اور ابا کی زندگی کی گاڑی دوبارہ سے دنیاوی کاموں کی جانب چل چکی تھی، لیکن اماں کا ہماری زندگی سے چلے جانا ایک ایسا خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن جب میں فیکٹری سے کام کرنے کے بعد گھر لوٹا تو بڑی مامی کو گھر پر موجود پایا۔ اماں کے انتقال کے بعد وہ اکثر ہمارے گھر کے کام آ کر جایا کرتی تھیں۔ جب میں ان کو سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ آخر تم دونوں مرد کب تک اکیلے رہو گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اس گھر میں شادی کر کے بیوی لے آؤ، تاکہ تم دونوں کا آسرا ہو سکے، کیونکہ ایک مرد کو زندگی کے ہر حصے میں عورت کی ضرورت رہتی ہے۔ انہوں نے میرے ابا کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دو۔ ابا نے کہا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ کام وہی سر انجام دیتی، لیکن وہ تو وقت سے پہلے ہی ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اب تم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر بتاؤ تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں۔ میری بڑی مامی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور آج میں اس سے متعلق ہی بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت کوفت ہو رہی تھی، اسی لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے روپ میں ہی عورت پسند تھی، اسی لیے میں کسی اور عورت کو گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیکن ابا کو بڑی مامی کی باتوں سے مطمئن دیکھ کر مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بڑی مامی کے جانے کا انتظار کیا۔ جب میں نے چند گھنٹوں کے بعد ان کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو ابا کے سامنے جا کر شادی سے صاف منع کر دیا اور ان سے کہا کہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ آخر ایک نہ ایک دن تمہیں کسی نہ کسی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی، تو یہ اب بہترین وقت ہے۔ ویسے بھی اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو آ کر گھر سنبھالے۔ آخر کب تک تمہاری مامی آ کر ہمارے گھر کو سنبھالتی رہے گی؟ ابا کی بات سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔
میں نے ان سے کہا کہ اگر بڑی مامی کو ہمارے گھر کے کام کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو ان کو آئندہ کے بعد ہمارے گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں خود تمام کام اچھے انداز میں سنبھال لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آئندہ کے بعد اپنی شادی کے متعلق کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، کیونکہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں عورت کے روپ میں صرف اپنی ماں کو ہی پسند کرتا تھا. وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو اب میں کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا. میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے گھر سے باہر نکل آیا. ابا مجھے آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن میں ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے چلا گیا. چند دنوں بعد جب بڑی مامی کو میرے خیالات کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے ابا پر دباؤ بڑھا دیا اور ان کو ہر طریقے سے سمجھا بجھا کر مجھے شادی کے لیے منانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دی. میں نے ابا کی جانب سے ملنے والے دباؤ کی وجہ سے اس قدر تنگ آیا کہ میں نے شراب پینا شروع کر دی، کیونکہ میں خود پر سے اپنا اختیار کھو رہا تھا. میں نے بہت کوشش کی لیکن ابا نے میری ایک بھی نہ مانی اور میرا رشتہ زبردستی طے کر دیا. میں ان کے سامنے بے بس ہو چکا تھا. میرے پاس شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا. جب سے میرا رشتہ طے ہوا تھا میں نے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا. مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ابا میری بات کو سمجھتے ہوئے میرا رشتہ ختم کر دیں، لیکن میں اپنے اس خیال میں غلط ثابت ہوا. ابا کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی. میں نے شراب ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور اس میں دھت رہنے لگا. اور پھر وہ دن آن پہنچا جس دن ابا نے میرا نکاح رکھا تھا. میں نے ابا کو آخری بار سمجھانے کی بہت کوشش کی. میں ان کو اس عمل سے دور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب میں اس سب کے لیے راضی نہیں تھا تو میں کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن ابا مجھے اس کے لیے مسلسل مجبور کیے جا رہے تھے. میں گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی قسم دے دی اور میرے پیروں میں اپنی قسم کی بیڑیاں ڈال کر مجھے ہمیشہ کے لیے روک لیا اور پھر مجھے شادی کرنے پر مجبور کر دیا. میں نے ابا کی خاطر نکاح کے لیے ہاں کر دی اور ابا سادگی سے میری بیوی کو رخصت کروا کر گھر لے آئے. لیکن میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی زندگی میں بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ مجھ پر زبردستی مسلط کی گئی تھی. میں ساری رات اس کے پاس نہ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا رہا. میں نے حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں ذہنی طور پر بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا. میری کیفیت اس قدر ہیجانی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ابا تو میری بیوی سے بہت خوش تھے، کیونکہ اس نے اپنے سلیقے اور طور طریقے سے ابا کا دل جیت لیا تھا. مگر میں اپنی خود ساختہ سوچوں میں اس قدر مصروف تھا کہ میں نے کبھی اس پر دھیان ہی نہ دیا. جب بھی ابا مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تو میں ناراض ہو کر کئی دنوں تک گھر واپس نہ آتا. وہ میری ان تمام حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے. انہوں نے ایک دو بار فیکٹری کے مالک سے بھی میری ان عادات کے متعلق بات کی تھی، لیکن میں نے ان کے سمجھانے پر بھی کوئی کان نہ دھرے. میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن ذاتی معاملات میں کسی کی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا تھا. میرے غصے کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے دور رہتی تھی. مجھے اس کا وجود ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لیکن چند دنوں سے اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی تھی، جس کا میں اکثر روکھا پھیکا سا جواب دے دیا کرتا تھا، کیونکہ ابا مجھ سے ناراض رہتے تھے. اسی لیے ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اب میری زندگی میں واحد رشتہ ابا ہی بچے تھے. اسی لیے میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. بس ہم دونوں کے درمیان خلیج کی دیوار وہ زبردستی کھلائی گئی لڑکی تھی جس کو ابا نے میری بیوی بنا کر مجھ پر مسلط کر دیا تھا. ابا تو میری بیوی سے اس قدر خوش تھے کہ تمام کمائی لا کر میری بیوی کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے. یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابا میری اماں کی جگہ اس لڑکی کو دے رہے ہوں، جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے کئی بار اپنی سوچ کا برملا ان کے سامنے اظہار بھی کیا، لیکن وہ میری تمام سوچوں کو غلط کہتے ہوئے ہمیشہ بات کو ختم کر دیتے تھے. ان کے عمل سے میرے اندر اشتعال بڑھتا جا رہا تھا. پھر میں نے اس لڑکی سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دی. میں نشے کی حالت میں اس کی پٹائی کرتا تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر خود ہی چلی جائے، اور یوں میں ابا کی نظروں میں خوار ہونے سے بچ سکتا تھا. میں شراب کے نشے میں مست روز بیوی کی پٹائی کرتا. ایک رات بیوی نے پیسے دینے سے منع کیا تو میں نے بیوی کو خوب پیٹا کہ وہ مر گئی. خوف سے میں نے لاش پانی کی ٹنکی میں پھینک دی
اگلے روز فون آیا کہ آپ کی بیوی کا پرائز بانڈ نکلا ہے، ان کا انگوٹھا بانڈ پر لگا کر ہی پیسے ملیں گے۔ میں نے رات کو چھپکے سے ٹینکی کا ڈھکن ہٹایا تو جان نکل گئی، کیونکہ میری بیوی وہاں پر موجود نہ تھی، مگر وہاں پر موجود خون کی بو سے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ٹینکی میں خون کی اس قدر بو تھی کہ میرا وہاں پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ میرا آسان اس وقت خطا ہوئے جب اچانک سے مجھے ابا کی آواز قریب سے سنائی دی۔ وہ مجھ سے میری بیوی کے متعلق استفسار کر رہے تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے جلدی سے ٹینکی کا ڈھکن بند کر دیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے میں نے ابا سے کہا کہ وہ تو اپنے میکے گئی ہے۔ ابا نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے ان کو اپنی باتوں سے رام کرتے ہوئے کہا کہ اس کو جلدی تھی اسی لیے وہ چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن میں بتانا بھول گیا۔ چند دنوں بعد وہ خود ہی واپس آ جائے گی۔ اور ان کا دماغ اپنی بیوی کی جانب سے ہٹاتے ہوئے میں کہنے لگا کہ آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے میں بھی کچھ دن سکون سے رہ لوں گا۔ وہ میری بات سن کر ہنکارا بھرتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے خود کی تسلی کے لیے جب دوبارہ سے ٹینکی کا ڈھکن ہٹا کر اندر جھانکا تو وہاں پر میری بیوی موجود نہ تھی۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت تشویشناک تھی۔ پریشانی کے عالم میں میرا دماغ شل ہو رہا تھا۔ مجھے سب سے پہلے ٹینکی کے پانی کو صاف کرنا تھا، کیونکہ اگر ابا پانی استعمال کر لیتے تو پانی میں موجود خون کی وجہ سے ان کو مجھ پر شک ہو سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ابا کی غیر موجودگی کا خود کو یقین دلوایا، کیونکہ وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ قریبی محلے میں رہنے والی ایک ماسی کے ذریعے سے مجھے پتہ چلا کہ ابا اپنے دوست کے ہمراہ فیکٹری کی جانب جا رہے تھے۔ یوں مجھے اپنا کام آسان ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے ٹینکی کو جا کر صاف کرنے لگا۔ ٹینکی کو صاف کرنے کے دوران میرا جسم مسلسل ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو کرتے ہوئے جلدی سے ٹینکی کو صاف کیا، اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں نے تمام شواہد ختم کر دیے ہیں تو سکھ کا سانس لیا۔ مگر میری بیوی کی غیر موجودگی ایک ایسی پریشانی تھی جو کہ میرے دماغ میں ڈیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسی سوچ میں گھلتا جا رہا تھا۔ جب چند روز گزرے تو ابا نے مجھ سے دوبارہ میری بیوی کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ میں نے گزشتہ دنوں میں اس کو بہت تلاش کیا تھا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ ابا بضد تھے کہ میں اپنی بیوی کو لے کر آؤں، مگر میں نے ان کو وقتی طور پر ٹال دیا۔ جب چند دن گزر کر مہینے میں تبدیل ہو گئے تو ابا پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو لینے نہیں جاؤ گے تو میں خود اپنی بہو کو لے کر آؤں گا، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ گھر سونا ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ میری بیوی کو اس کے میکے سے لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے میرے فون کی گھنٹی بجی۔ جو خبر میرے کانوں کی سماعت میں دوسری جانب سے انڈیلی گئی، وہ سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور پتہ پوچھ کر فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ابا مجھے آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جب میں گلی کے نکڑ پر پہنچا تو پریشانی کے عالم میں اپنی جیب کو چیک کیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے پیسے نہیں اٹھائے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو ابا پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑتے ہوئے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو تم انتہائی جلدی میں گھر سے باہر نکل گئے تھے؟ میرا جسم کانپ رہا تھا اور وہ مجھے مسلسل ہلا کر پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے جلدی سے پانی پلایا اور مجھے بٹھا کر تسلی سے سوال کرنے لگے۔ ان کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ان کی زبان پر صرف ایک ہی سوال تھا۔ وہ میری بیوی کی غیر موجودگی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو کہاں سے بتانا شروع کروں، اور پھر میں نے ان کو شروع سے لے کر تمام کہانی کے بارے میں بتا دیا۔ میری باتیں سن کر ان کے اندر اس قدر غصہ بھر گیا کہ انہوں نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ان کے تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے میں زمین پر اوندھے منہ گر گیا۔ وہ مجھے گریبان سے پکڑتے ہوئے مسلسل پیٹتے جا رہے تھے۔ میں نے بھی خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ مجھے پیٹ کر تھک گئے تو چارپائی پر بیٹھ گئے اور سر تھام کر رونے لگے۔ مجھے ابا کی مار سے جسم پر لگنے والی چوٹوں کی تو کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں شل دماغ کے ساتھ زمین کو گھور رہا تھا جب دوبارہ سے میرا موبائل بجا اور پھر دوبارہ سے وہی خبر میری سماعت میں انڈیلی گئی، جس کو سن کر میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کمرے سے جا کر پیسے اٹھانے لگا۔ جب میں پیسے لے کر گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تو ابا نے مجھے سختی سے روک لیا۔
اور کہا کہ اب تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے ان کی بات کے جواب میں انہیں فون پر آنے والی کال کے متعلق بتانا شروع کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ہسپتال سے فون آیا ہے، میری بیوی کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے، جس کے لیے مجھے نرس بلا رہی ہے۔ جب میری بیوی غائب ہوئی تھی تو میں نے اس کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہسپتال میں موجود نرس میرے دوست کی بیوی ہے۔ میں نے اس کو بھی اپنی بیوی کی تصویر دکھائی تھی تاکہ جب بھی اس کو میری بیوی سے متعلق علم ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ اب ہسپتال سے اسی کا فون تھا، کیونکہ میری بیوی ان کو سڑک پر انتہائی تشویشناک حالت میں ملی تھی۔ اس کا آپریشن کرنا ضروری تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے بلا رہے تھے۔ اسی لیے مجھے وہاں پر جلدی جانا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اب اپنی تمام غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا آپریشن کروانا بہت ضروری ہے۔ ابا نے مجھے جلدی سے ہسپتال جانے کی تلقین کی اور خود بھی میرے ہمراہ چل پڑے۔ ہم دونوں جلدی سے ہسپتال پہنچے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ڈاکٹر ایمرجنسی میں اپنی کارروائی شروع کر چکے تھے، کیونکہ میں نے راستے میں ہی اپنے دوست کی بیوی کی مدد سے اپنی بیوی کا آپریشن شروع کروا دیا تھا، جس عمل کو مکمل کرنے میں میرے دوست کی بیوی نے بہت مدد کی تھی۔ میں نے جلدی سے کاؤنٹر پر جا کر پیسے جمع کروائے اور ایمرجنسی کے دروازے پر بیٹھ کر آپریشن کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دماغ میں صرف اپنی غلطیاں اور خود ساختہ سوچوں کا جھکڑ چل رہا تھا، جس کی ضد میں آ کر میری بیوی اس حالت میں پہنچ گئی تھی۔ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ریڈیو پر چلنے والی آیت کا ترجمہ میرے کانوں میں پڑا، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ میں نے جلدی سے وضو بنایا اور ہسپتال میں موجود مسجد میں نماز کی غرض سے چلا گیا، کیونکہ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب میں نے نماز ادا کی تو اللہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، کیونکہ مجھے اپنی تمام زیادتیاں یاد آ رہی تھیں جو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے کی تھیں۔ جب میں نے رو رو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو میرے دل کو سکون محسوس ہوا۔ اچانک سے وارڈ بوائے کی آواز سنائی دی، وہ مجھے ایمرجنسی کی جانب بلا رہا تھا۔ میں جلدی سے سر کے بل ایمرجنسی کی جانب دوڑا۔ میرے دل میں بہت سے وسوسے گھیرا ڈال چکے تھے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو ڈاکٹرز ایمرجنسی کے دروازے سے باہر آ رہے تھے۔ ان کی جانب سے ملنے والی خبر سن کر میں بے ساختہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور شکرانے کے انداز میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ آپریشن کی وجہ سے میری بیوی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر مجھے اپنے کانوں میں رس کی طرح گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چند دنوں میں میری بیوی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، مگر وہ میرے ساتھ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ میری شکل دیکھ کر اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے تھے اور وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ترس آتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ مگر میں نے اپنی تمام غلطیوں کا مداوع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اس وجہ سے ہی ہم انسانوں کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ میری بیوی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تو اس نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا۔ اس کی طرف سے معافی ملنے کے باوجود بھی میرا ملال کم نہ ہوتا تھا، جس کا اکثر میں اس کے سامنے برملا اظہار کرتا تھا۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتی رہتی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، کہ انہوں نے آپ کو اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دیا ہے، اور مجھے اس دن ٹینکی میں طاقت دی کہ میں وہاں سے اٹھ کر گھر سے باہر بھاگ نکلی۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ چند مہینوں بعد مجھے دوبارہ سے پرائز بانڈ والوں کی جانب سے فون آیا۔ ان کو میری بیوی کا انگوٹھا درکار تھا تاکہ وہ ہمیں رقم دے سکتے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو یہ خبر دی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ پرائز بانڈ اپنی شادی سے پہلے خریدا تھا اور اب آ کر لگا ہے۔ مجھے اس کے لگنے کا بہت انتظار تھا، اور پھر اس نے میرے سامنے اپنی انوکھی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ میرے ساتھ جا کر پرائز بانڈ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو یہ خوشی دینے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوش ہوتے ہوئے میرے کندھے کے ساتھ آ لگی۔ اس کو مطمئن دیکھ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا اور آنکھیں موند لی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔